پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں دیکھا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہیں، یہی وہم ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ چنے جاتے ہیں۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ بہت پیاری دعا۔ یا اللہ، جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ نور ایسے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ دعا 10 مرتبہ پڑھی تو یہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور یہ کلمات شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور جب وہ مغرب کے بعد پڑھے گا تو اسی طرح ہوگا۔ دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم کو جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اتحاد کی قیمت سمجھنے کے لیے ریت کے حقیر ذروں کو غور سے دیکھیے۔ جب یہ متحد ہوتے ہیں تو ریگستان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جسے بڑی سے بڑی طاقت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا نہیں سکتی۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پہ ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے، اس کے ہی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے۔ چراغ ایک بھی ہو، گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔
اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو اور تب بھی وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے۔ رب کی رضا، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا اور اس کی دعوت دینا گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل ہے جو کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ درود پاک کا ورد روزانہ کا معمول بنائیں، محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ دعاؤں پر مضبوطی سے جمے رہو، یقین کرو یہ دعائیں آپ پر بہت ساری راہیں کھول دیں گی۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی نہیں۔ محبت کی سب سے خوبصورت کہانی کبھی نہیں لکھی جاتی، بس ان کو خاموشی سے جی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فرضی نہیں ہوتی، نہ ان کا اختتام روایتی ہوتا ہے، بلکہ ان کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ بیوی کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا حکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ ظالم کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قبلہ کی جانب تھوکا، جس کا تھوک قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا آئے گا۔ جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں ہو جاتی ہیں اور دل آزاریاں بھی ممکن ہیں، اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کیجیے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں
تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بولنے میں احتیاط کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کچھ نرم دل لوگوں پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوگا۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں، اسی لیے جتنی زندگی ہے وہ مسکرا کے گزاریے۔ یقین مانیے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پیار بھری مسکراہٹ انمول ہوتی ہے، یہ کشش کا راز ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والا مختصر ترین راستہ ہے۔ مسکراہٹ صالح صحت کی علامت ہے، مسکراہٹ سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا جب مسکرایا کرتے تھے، اب تو پریشانی ہی پریشانیاں ہیں، پریشانیاں تو ضرور آئیں گی، مسکرا کر ویلکم کریں گے تو خود سکون میں رہیں گے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں عطا کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ شان و شوکت، اور یہاں تک کہ صحت بھی۔ لہٰذا کبھی بھی عجز و انکساری کا دامن مت چھوڑیں۔ رب العالمین کو اپنے بندے کی عاجزی، شکر گزاری اور صبر بہت پسند ہے۔ جڑے رہیں اسی ذات کے ساتھ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ عاجزی اچھی چیز ہے، مگر کبھی کبھی ہماری عاجزی کا غیر ضروری فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ ہم درگزر کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کو ہماری درگزر کی اس قدر عادت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہمیں مشین اور روبوٹ سمجھ لیتے ہیں جن کے جذبات اور احساسات نہیں ہوتے۔ ہماری مروت کو ہماری مجبوری سمجھ لیتے ہیں اور ہماری خاموشی کو ہماری بے زبانی، اور جب رشتہ بھی خون کا ہو تو درد کا احساس 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگ شکوہ بھی نہیں کر سکتے، لڑ بھی نہیں سکتے، مگر دل کا ملال گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ زبان تلوار نہیں ہوتی، مگر کاٹنے کا کام تلوار سے زیادہ بہتر انجام دیتی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا، بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔
اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دل کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر خوشحالی چاہتے ہو تو ان 7 چیزوں پر عمل کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں۔ نماز کی قضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت، تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا اور کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری، تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کا احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میرے اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکون دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی کہانی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ باغ حضرت سلمان فارسی، جس میں کھجور کی گٹلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائیں اور فرمایا، صبح تک باغ بن جائے گا۔ کفار نے رات میں گٹلیاں نکال لیں مگر صبح باغ تیار تھا، اس میں کھجور بھی لگ گئے، گٹلیاں بھی نہ تھیں۔ 1400 سال گزر گئے، وہ درخت آج بھی اسی طرح ہیں۔ موت، رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے، اس لیے احتیاط برتیں۔
سنہری بات، کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہیں۔ خاموش، لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ بستا ہے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ جتنا زیادہ تم دکھائی اور سنائی دو گے اتنا ہی معمولی نظر آؤ گے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ کمی ہی تمہاری اصل قیمت کو بڑھاتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا، نہ نفل۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ بہتری، کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ ایک ہوا بھیجے گا جس کی بو مشک کی سی ہوگی اور جسم پر ریشم کی لگے گی، جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ اس ہوا کے ذریعے موت دے دے گا، پھر صرف کافر لوگ رہ جائیں گے، پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، کیونکہ ہر مسلمان جس کی یہ عادت تھی بہشت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ قرآن سیدھا راستہ دیکھتا ہے جو اس کی آیات میں ملتا ہے، قرآن کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں۔ شیطان قرآن سے سیدھا راستہ لینے نہیں دیتا، جیسے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن فرض ہے۔ اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے والی سوچ کو اپنے دل و دماغ سے کھورچ کر نکال دیں۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہو پاتا۔ چہرے کی سفیدی اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا، جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں سمجھ جانا وہ گھر امیروں کا ہے۔ اے میرے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔
آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ مومن دل۔ تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ دعا۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جانے کا تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے، تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالیں اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ جن کے دل ایمان سے اور رب پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں پر میرے رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ بس یہی کافی ہے اس مختصر قیام دنیا کے لیے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ یہ جملہ بہت ہمت دیتا ہے، اللہ ہے نا، وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی۔ ہمیں تو اللہ ہی کارساز ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے دکھائی دیتی ہیں۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور کر دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو
غم کا سبب ہے اور دین کو رسوائی کا۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر بار اللہ کا شکر ادا کرنا۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ سنہری باتیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، یہی وہ شخص ہے جو آپ کو خوش رکھنے کے لیے اکثر باہر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کر لینے دیں، اپنے مرد کو ہر لمحے یہ احساس دلائیں کہ وہ بادشاہ ہے، ملکہ آپ خود بن جائیں گے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم اسے کھا سکتے ہو اور جب تک چاہو ذخیرہ بھی رکھ سکتے ہو۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا ماہر، اس سے مراد حافظ بھی ہو سکتا ہے، ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، اس کو مشقت ہوتی ہے، اس کو دگنا ثواب ہے۔ بس کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔
پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کی عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، کہو اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پہ سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں دیکھا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہیں، یہی وہم ہے۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ چنے جاتے ہیں۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ بہت پیاری دعا۔ یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ نور ایسے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ دعا 10 مرتبہ پڑھی تو یہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور یہ کلمات شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور جب وہ مغرب کے بعد پڑھے گا تو اسی طرح ہوگا۔ دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم کو جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اتحاد کی قیمت سمجھنے کے لیے ریت کے حقیر ذروں کو غور سے دیکھیے۔ جب یہ متحد ہوتے ہیں تو ریگستان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جسے بڑی سے بڑی طاقت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا نہیں سکتی۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پہ ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے، اس کے ہی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے۔ چراغ ایک بھی ہو، گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ بوڑھے والدین یعنی گھر میں جنت۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول کس شخص کی؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔
اے تنہائیوں کو داغدار کرنے والے، تمہیں دروازے کے قریب آہٹ سے ڈر لگتا ہے مگر ارض و سما کے نگہبان سے ڈر نہیں لگتا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ صبر ہی وہ چیز ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے۔ منفی رویے سے خود کو روکنا، اجتناب کرنا اور تبدیلی کا انتظار کرنا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے علم اور علماء سے محبت کی، یقیناً اس نے اس چیز سے محبت کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن موجود نہ ہو، اس کی مثال ویران گھر کی طرح ہے۔ جانتے ہو، میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم سفر سے اصل محبت تو یہ ہے کہ آپ اسے لے کر جنت کے راستوں کی طرف نکلیں، ان کی کوئی ناجائز بات نہ مانیں بلکہ کہیں کہ مجھے جنت میں بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، تو آئیں رب العالمین کو راضی کریں۔ جو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، وہ تنہا بھی رہ جائے تو اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی آخر سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ وہ ہمیشہ سکون کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس کے صلہ کی امید اس سے مت رکھیے، کیونکہ بھلائی کا صلہ صرف اللہ دیتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرما دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ کسی بھی جگہ ہمیں چاہیے کہ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں۔ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو گے، تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ صاف کپڑوں میں گندا دل ہونے سے بہتر ہے کہ گندے کپڑوں میں صاف دل ہو۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، علی جا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں، چھپائے جاتے ہیں۔ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں۔
کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، صلاحیت اپنا جوہر منوا لیتی ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی جسے نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہوتا ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ ماں کی تعریف، ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ 9 مہینے عورت کی کوکھ میں بچے کی حفاظت میرا رب کرے اور پیدائش کے فوراً بعد حفاظت بابا جی کا تعویذ کرے تو کیا یہ رب کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے؟ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر دیتا ہے، صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں خود بھی مال کی ضرورت اور تنگ دستی کا ڈر اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ نہ کوئی اسکول، نہ کوئی استاد، پھر بھی دنیا کا بہترین انجینئر۔ غریب گھرانوں میں بھی رشتے کیجیے، بڑے سلیقے سے رہتی ہیں بیٹیاں غریب کی۔ زندگی کا صفحہ نماز کے ساتھ اور نماز کے بغیر۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کریں۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپسی اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادات کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔
سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدلتے ہیں سوائے ماں کے، وہ ویسی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ ہماری نہیں ہے، رب نے امانت دی ہے، اور یہ امانت وہ جب چاہے ہم سے واپس لے لے گا۔ اپنی یہ زندگی اس دنیا کے لیے ضائع نہ کر دینا۔ یہ زندگی جس رب کی ہے اسی کے لیے لگا دیں، اپنا آپ اسی کو سونپ دیں۔ جب مہلت ختم ہوگی پھر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایسے زندگی جی کر جائیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تہجد کی توفیق۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں کہ تہجد کی توفیق مل جائے۔ فرمانے لگے، اے دوست، تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود ہی دے دے گا۔ ہمارا جسم دنیا کے کاموں کے لیے راتوں کو کتنی دفعہ جگا ہوگا، ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔